ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن کی ایک آیت جو ہم خطبے میں پڑھتے ہیں کہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجا گیا۔ یہ بات آپ ذرا نوٹ کر لیں، قانونی پوائنٹ ہے۔ ہر نبی کو بھی اور ہر رسول کو بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، دونوں اللہ کو جانتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، وہی طور پہ ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہر جگہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب وہ مدین میں گئے اور درخت کے نیچے، تو وہاں انہوں نے دعا کی، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، تو جو بھی خیر بھیج دے میں فقیر ہوں، یعنی میرے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ اتنے تو اتنے، تو جو بھی چھوٹی بڑی جو بھی خیر بھیج دے میں اس وقت اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اس کا۔ تو اللہ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب معاہدہ ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، تو اس میں بھی کہا واللہ علی ما نقول وکیل، ہم نے ابھی جو کہا ہے اس پر کون گارنٹر کون ہے اس کا؟ کہا اللہ اس کا وکیل ہے جو ہم نے معاہدہ کی ہے، تو اللہ سے واقف ہے۔ لیکن جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اب یہ رسول کے لیے شاہد ہے، اس کے بعد ہم سب کے لیے رسول کی زبان پر اعتبار کرنا ہے۔ ہمارے لیے وہ غائب ہے، لیکن رسول کے لیے غائب نہیں ہے۔ رسول کو اللہ نے اپنا تعارف خود مخاطب ہو کے کروایا۔ یہ لا الہ الا اللہ کسی کی اپچ نہیں، کسی کا فلسفہ نہیں، رستے سے کسی نے گڑا نہیں ہے ایک نعرہ، یہ ہر رسول کو پکڑایا جاتا ہے۔ اور جب تک اللہ دعوت کا حکم نہ دے نبی دعوت نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک کھلے عام دعوت نہیں دی لوگوں کو، جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا فاصدع بما تؤمر۔ تو داعیا الی اللہ باذنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اذن دیا، اور جس کا اللہ نے اذن دیا اس کا حساب بھی لے گا۔ آپ نے اپنی اپج سے کوئی کام شروع کر دیا ہے تو اس کا حساب کوئی نہیں، کیوں نہیں ہوا کیا۔ لیکن جب آپ خود کسی کو آرڈر دیتے ہیں کہ فلاں کی طرف جاؤ، تو پھر آپ پوچھتے بھی ہیں کہ گئے تھے، اور نہیں گئے تھے تو کیوں نہیں گئے تھے۔ یہ قانونی پوائنٹ ہے۔ رسول کو اذن دے کر بھیجا جاتا ہے، اور پھر رسول سے پوچھا جائے گا، تم سے بھی پوچھا جائے گا، اور رسول، یہ قرآن حکیم کہتا ہے۔
علیہ ما حمل و علیکم ما حملتم، ان کے ذمہ وہ ہے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم کو اٹھوایا گیا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، صرف تھیوری پہنچائی تھی یا پریکٹیکلی کر کے نہیں پہنچایا تھا۔ اور کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی عملی طور پہ کچھ نہیں کرنا۔ موقع دیا جائے گا، اگر تمہیں رسول پر کوئی اعتراض ہے اللہ کی عدالت میں کہو یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم پوچھیں گے ان سے جن کی طرف بھیجے گئے ہیں، وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم مرسلینوں سے بھی پوچھیں گے کہ تمہیں امت کی طرف سے کیا جواب ملا تھا، انہوں نے کس طرح تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا اس امت میں۔ یہ ہے قانونی پوائنٹ۔ اب اس کو آپ سامنے رکھیں تو کیا صورتحال بنتی ہے؟ ہم اللہ کے رسول کے بیہاف پر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی، میرے بیہاف پر پہنچاؤ، قیامت تک کوئی رسول نہیں آنا، سب انسانیت کی طرف رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے اذن کے ساتھ ہیں، انا ارسلناک کافۃ للناس، پوری نوع انسانیت کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بشیرن و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر۔ اب عمر محدود ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے نبی پر ذمہ داری ڈالی ہے، نبی نے اپنی زندگی میں اس کو پورا کیا، اس کے بعد نبی تمہارے حوالے کر کے گئے، میدان عرفات میں یہ ٹیک اوور ہینڈ اوور ہوا ہے، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، گواہی لی۔ اس کے بعد فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں جو یہاں موجود ہیں جو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، وہاں سے ہماری ڈیوٹی لگی حجۃ الوداع۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اب انسانیت پر تم نے گواہ بننا ہے کہ جی ہمیں جو پیغام رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم نے انسانیت تک پہنچایا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے کہ اللہ تو نے جو مجھے دیا تھا وہ میں نے صرف حکم نہیں پہنچایا، میں نے سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس کو کہتے ہیں انا اول المسلمین، میں صرف تمہیں نماز کا نہیں کہہ رہا، سب سے پہلے نماز پڑھنے والا اس امت میں میں ہوں، انا اول المسلمین۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں انا اول المسلمین۔ وہ جو ملحدین کہتے ہیں دیکھیں جی ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں انا اول المسلمین، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں انا اول المسلمین، تو ان میں اول المسلمون کون ہے یہ پہلے فیصلہ کر لو۔ ہر رسول اپنی امت کا اول المسلمین ہوتا ہے، جو بھی خدا کے احکامات آتے ہیں سب سے پہلے وہ رسول اور نبی ان پر عمل کرتا ہے، پھر امت کو اس کی دعوت دیتا ہے۔ اب بات آ گئی ہے قول پر اور عمل پر، تو جب یہ قول اور عمل پر آ گئی ہے تو اب اگلے کو یہ فیصلہ کرنا، جس کے پاس آپ جائیں گے کہ وہ آپ کی باڈی لینگویج دیکھے۔ آپ کے پاس کوئی پیسے مانگنے آتا ہے نا کوئی انجان آدمی، تو آپ دیکھتے اس کا حلیہ کیا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہے، بہت زیادہ ہی مکھن لگانا شروع کر دے تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے پروفیشنل ہے یہ، نیچرل شرما کر تھوڑی بات کر دے، تھوڑی آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مصیبت کا مارا ہوا ہے بیچارہ، اس کو مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ تو اب جب ہم یہ کوئی ہماری ہابی نہیں ہے کہ ٹائم نکلے تو چلو بندے کا موڈ بن گیا تو کہا چلو یار یہ بھی کر لیتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ساتھ ساتھ لائسنس لے کر بیٹھے ہو، موٹر سائیکل کا بھی ہے، لائٹ ڈرائیونگ کا بھی ہے، ہیوی ڈرائیونگ کا بھی ہے، کرین کا بھی انہوں نے لیا ہوا ہے، ایسے بھی میرے دوست ہیں شوقیہ لیا ہوا ہے، سرکاری نوکری کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک تنخواہ لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار میں نے کہا کہ یہ بھی کر کے دیکھو۔ تبلیغ ایسا کام نہیں ہے، دعوت ایسا کام نہیں ہے کہ یہ ہابی ہے، موڈ بن گیا کر لیا، نہ بنا تو نہ کیا، یہ ہم پر ڈالی گئی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، یعنی رسول کے ذمہ وہ ہے، اس کا سوال ہوگا ان سے جو ان کو اٹھوایا گیا ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ وہ ہے تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہے جو تم کو اٹھوایا گیا۔ تو یہ تبلیغ، یہ دعوت وہ چیز ہے جس کا باقاعدہ سوال ہوگا
کہ جو امانت تمہیں رسول نے دی تھی وہ تم نے پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی؟ اب پہنچانا کیسے؟ یہ بات آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی بستی میں تبلیغ کی ہے، اور عمل سے پہنچایا ہے، ایسا عمل کہ جس سے زبانیں دراز ہو جائیں لوگوں کی۔ بہو سے نکاح، منہ بولا بیٹا، اصلی بیٹا اور جائیداد میں وارث سمجھا جاتا تھا، اللہ نے قانون توڑ دیا، کہا ان کے باپوں، اصلی باپوں کے نام سے پکارو، کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، اور نہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں ہیں کہ تم نے کہہ دیا ماں ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے، بیوی کا تو بیوی بن جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ذالکم، یہ قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے قانوناً شرعاً۔ تو وہ قانون توڑوایا، حضرت زینب سے شادی کروائی، پہلے زید سے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن محمد، ان کو پلٹ کر زید بن حارثہ بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، وہ ساری امت کے باپ، کسی خاص بندے کے نہیں۔ عمل سے پہنچایا۔ اب مسئلہ ہمارا، ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ اسلام میں یوں آیا ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے، قرآن کی فلاں آیت میں یہ آیا ہے، حدیث میں فلاں آیا ہے، ہم نے پہنچا دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمل کر کے تو نہیں پہنچایا نا، عمل کر کے نہیں پہنچایا آپ نے، بات ادھوری ہے، پہلے خود عمل کر کے دکھاؤ تاکہ لوگوں میں شک کا عنصر باقی نہ رہے۔ یہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں نا، اس پہ وہ آ جاتے ہیں وہ غبارے والے، وہ رائفل سے پھاڑیں اور پیسے لیں جی، وہ سائیکل والا کہ جی یہ سائیکل وہاں تک سیدھی چلا لیں آپ تو آپ کو فلاں انعام ملے گا۔ اچھا جب وہ اس سائیکل میں اس نے ٹیڑھ پن رکھا ہوا ہوتا ہے اسٹیئرنگ میں، جب 2-4 بندے 10 بندے ہار جاتے ہیں تو شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں کہ یار کوئی گڑبڑ ہے، یہ ایسے سائیکل جاتی نہیں ہے پار۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ خود بیٹھتا ہے سائیکل پہ، سائیکل پار لے کے جاتا ہے سیدھا، اور آپ کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے کیونکہ میں سیدھی لے گیا ہوں۔ پھر وہ 2-4 پارٹیاں لگتی ہیں، پھر شک پیدا ہوتا ہے، پھر وہ چل کے اس کو چلا کے پار لے کے جاتا ہے۔ غبارے والا جب 2 لگتے ہیں پھٹتے نہیں ہیں یار غبارے، تو یہ کوئی گڑبڑ اس نے کی ہوئی ہے، وہ پھر لے کے خود پھاڑ کے 1-2 آپ کو دکھاتا ہے کہ اگر نشانہ صحیح ہو تو پھٹ سکتے ہیں۔ یہی دین کا معاملہ ہے بھائی صاحب، آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے، اور عمل ہوتا نہیں۔ یعنی اس وقت بحیثیت قوم ہم کیا ہیں؟ دنیا کی بدنام ترین قوم ہیں۔ مسلمان جہاں بھی ہیں، پہلا دوسرا تیسرا نمبر ملکوں میں بھی، مسلمان ملکوں کے یہ کرپشن میں۔ تو ہم جب کسی سے بات کریں گے، کوئی راوی کسی پر صرف الزام ہو، کسی راوی پر صرف جھوٹ کا الزام ہو، چوری کا الزام ہو، ثابت نہ ہوا ہو، اس الزام کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، اس کے الزام کی وجہ سے اس کی روایت کردہ حدیث، وہ جو نبی کے عمل کے بارے میں ہو، نبی کے عمل کے بارے میں ہو، وہ ضعیف ہو جاتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے مانے نہ مانے۔ جب پوری امت ہی جھوٹی ہو، 2 نمبر ہو، کھوتے کے گوشت کھلاتی ہو، کتے کا گوشت کھلاتی ہو، دوسری قوم کو چھوڑیں آپ، ہمارے پاس تو وہ امانت ہے جس کا تعلق کردار کے ساتھ ہے۔ ہمارا کردار اگر درست نہیں ہے تو ہمارا کہا ہوا حجت نہیں ہے، انسانیت قیامت کے دن بری ہو جائے گی۔ کہ اللہ پاک اس کی بات پہ اعتبار کون کریں گے؟ سارے کام 2 نمبر تھے، وہ بری ہو جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کام بھی ہے جی، وہ آفس ہے جی، فلاں ہے جی، ڈھینگ ہے جی، تو ہم وہ دعوت کیسے کریں جو ہماری ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری اپنے آفس کی ہے، جن میں آپ کو رکھا گیا ہے، جہاں آپ کام پر لگائے گئے ہیں۔ صرف درہم دینار ڈالر پاؤنڈ نہ رکھیں ذہن میں، یہ رکھیں کہ میں اس دفتر میں اللہ کی طرف سے اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوں، میرا رزق یہاں رکھا گیا تو میری دعوت بھی یہاں رکھی گئی۔ جو میرے کولیگز ہیں انہیں میرے کردار میں کوئی فالٹ نظر نہیں آنا چاہیے، وہ کوئی چھٹی پہلے کرتا ہے تو کرے، میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس سے میری اس پوزیشن پہ جو دائی والی پوزیشن ہے
اس پہ فرق لگے گا، میں کانا ہو جاؤں گا۔ آپ اپنے عمل سے وہ دھاک بٹھائیں کہ آپ کی بات پر پھر اعتبار کیا جائے۔ وہ دفتر والے قیامت کے دن اللہ کہے گا یہ 10 بندے 15 بندے تیرے حوالے کیے تھے، تو نے اپنے کردار سے ان کو متاثر کیا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے حالت کفر میں حضور کے صدق اور امانت کی دی ہے گواہی کہ نہیں دی؟ ان کی گواہی کیسر کے دربار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی سے زیادہ اہم تھی، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، حضور کے یار تھے، دوست کی گواہی تھی۔ دوست کی گواہی دوست کے حق میں، غلام کی آقا کے حق میں، بیٹے کی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، انہوں نے تو دینی ہی دینی ہے۔ ان کی گواہی کی اہمیت اس لیے کہ وہ جانی دشمن تھے، 3 جنگیں لڑ کے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد میں کوئی عیب نہیں، یہ ہے اصل چیز۔ عیب نہیں تو پھر ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ آپ کے کردار میں کوئی عیب نہ ہو۔ اگر ہم دفتر میں اسٹیشنری بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بول کے چھٹی لے لیتے ہیں تو کولیگز کو تو پتہ ہوتا ہے، پھر جب آپ بات کرتے ہیں نا اس کی دین کی اور دعوت کی اور نیکی کی اور اسلام کی، تو وہ ہنستے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں۔ لہذا جب ہم بد کرداری کرتے ہیں، کوئی کرپشن کرتے ہیں، تو ہم صرف اپنی ذاتی حیثیت کو متاثر نہیں کرتے، بحیثیت امتی جو ہمارا عہدہ ہے ہم اس کو بھی داغدار کر دیتے ہیں۔ بطور دائی ہماری حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہ اللہ نے رسالت کیوں ختم کی، وہی موجود ہے۔ رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ بڑا یہ منطقی سا اور اٹریکٹ کرنے والا یہ سوال ہے کہ یار لوگ تو آ رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایک قبیلے میں ایک نبی آ جاتا تھا، اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو پھر رسول کیوں آنا بند ہو گئے ہیں؟ کیا شر ختم ہو گئی ہے؟ اللہ پاک نے رسالت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دی، اس میں لازماً رسول کی بات کو نہ ماننے والی قوم پھر برباد کر دی جاتی۔ وہ صرف ایک قبیلے تک دعوت کرتے تھے، جو مانتے تھے، باقی قبیلہ، باقی قوم عاد، قوم سمود صاف ہو جاتی، جڑ کاٹ دیتا تھا اللہ، اندر ان کی نسل نہیں چلنے دیتا تھا۔ اب اگر آج رسول ہوتے، دنیا گلوبل ولیج ہوتی، کتنے مانتے، باقی برباد کرنے ضروری ہو جاتے نا، کتنی تباہی مچتی، کتنے اربوں انسان مرتے۔ اس لیے روکا، انسانیت پر رحم کھا کر روکا رسولوں کا سلسلہ، وہی کو محفوظ کر دیا، ہمیں کہا کہ لے کر جاؤ۔ اب ہماری بات دنیا رد کرے تو ان پر عذاب نہیں آتا، یہ بات نوٹ کریں، اس لیے کہ ہمارا وہ مقام نہیں ہے عمل میں، ہمارے عمل میں عیب ہے، لہذا ہماری بات کے نتیجے میں دوسرے کو شک اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ شک اس کو بچا لے جاتا ہے کہ جی مجھے اس کی بات پر ہی اعتبار نہیں آیا، کوئی اور بندہ آتا تو شاید میں مان بھی لیتا۔ تو اس لیے انسانیت کو بچانے کے لیے اب جو بھی عذاب آتے ہیں، چاہے وہ کافروں پر آئیں، وہ اسلام کے رد کرنے کی وجہ سے نہیں آتے۔ ہم رسول نہیں ہیں، رسول کے جو مخالفین ہوتے ہیں، جو نہیں ان پر ایمان لاتے، ان کو کافر بھی کہتے ہیں، ان کی جڑ بھی کاٹ دی جاتی۔ اب غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن کافر وہی ہوگا جو رسول کو جھٹلائے گا، اور اس کے بعد اس کی جڑ بھی کاٹ دی جائے گی، برباد کر دیے جائیں گے۔ وہی بچیں گے جو رسول کے ساتھ ہوں گے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انسانیت پر رحمت، تاکہ انسانیت مزید تقسیم اور برباد نہ ہو۔ تو اب جو ہمارے دائی جاتے ہیں دعوت لے کر، یہ اسی گاؤں میں کیوں نہیں، ان کو دعوت کا کام ہم کیوں نہیں کرتے اپنے گاؤں میں؟ اس لیے کہ گاؤں والے ہمارے کردار سے واقف ہوتے ہیں اور ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ انہیں پتا ہوتا ہے اس نے فلاں کی زمین دبائی ہوئی ہے، بہنوں کی زمین دبا کے بیٹھا ہوا ہے، بہنیں برتن دھو کے کھا رہی ہیں لوگوں کے گھروں میں، اور یہ ان کی زمین دبا کے بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، تو پھر میری بات کا کیا اثر ہوگا ان پر؟
نہیں ہوگا نا، اور میں ضائع ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھے وہ اٹھاتے ہیں گجرا والا لے جاتے ہیں، گجرا والوں کے لیے میں فرشتہ ہوں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں، کتنے بندے میں نے، انہیں کیا پتا، انہیں تو یہ ہے کہ یہ بندہ ہم سے چندہ بھی نہیں لے رہا، پیسے بھی نہیں لے رہا، اپنے خرچے پر یہاں آیا، اپنا کھاتا ہے، ہمیں اللہ رسول کی بات بتاتا ہے، لہٰذا ان پر ہماری بات کا اثر ہوتا ہے۔ گجرا والے کو اٹھا کے آدھی لے آئیں گے، وہ یہ تبادلہ کرتے ہیں تاکہ بات کا اثر ہو۔ یہ جتنے بھی مبلغین ہیں ان کے اپنے گاؤں میں چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں ان کے بارے میں، آپ اس نے زندگی دی ہوئی ہے، یہ ابھی سیال کی جماعت میں گئے ہوئے تھے، واپس آئے، ان کے محلے میں جا کے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس نے رمضان میں والد صاحب کی بجلی بند کی ہوئی تھی کہ وہ بل دو، تم بل نہیں دیا تم نے رمضان میں۔ تو اس لیے انسانیت کو بچا لیا گیا ہے رسالت کو روک کر، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔